نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کو کفر، شرک اور جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کی بے پناہ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیرخواہ اور ان کی نجات کے متمنی تھے۔ قریش اس نصیحت کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق کا راستہ روکنے کے لیے بے شمار منصوبے اور پروپیگنڈے کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان یا مسافر حج کے لیے یا کاروبار کی غرض سے مکہ مکرمہ آتا تو یہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بچ کر رہنے کی تلقین کرتے اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ قبیلہ دوس کے ایک معزز سردار اور معروف شاعر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو قریش کے سرداروں نے میرا استقبال کیا اور کہا، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کے لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان سے بہت محتاط رہنا، اس کا کام خاصا خطرناک ہے۔ اس نے ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں منتشر کر دیا ہے۔ اس کا کام جادو کی مانند ہے، جس کی وجہ سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ اے طفیل، آپ نہ تو اس نوجوان سے کوئی کلام کریں اور نہ ہی اس کی بات سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم قریش کے سرداروں نے مجھے اتنی تاکید کی کہ میں نے ان کی بات کو صحیح سمجھ لیا اور فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کی نہ تو بات سنوں گا اور نہ ہی اس سے کلام کروں گا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ڈال کر خانہ کعبہ میں جاتا اور پھر بھی مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں اس نوجوان کا جادو مجھ پر نہ چل جائے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح میں خانہ کعبہ میں آیا تو بیت اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ کلام سن لیا۔ وہ بہت ہی شاندار کلام تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میری ماں مجھے روئے، میں نے یہ کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم میں عقل مند بھی ہوں اور شاعر بھی، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سننے میں کیا حرج ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سننا چاہیے۔ اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری بات ہوگی تو انکار کر دوں گا۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو گھر کی جانب چلے۔ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے عرض کیا، اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ میں اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کی آواز اپنے کانوں میں پڑ جانے کے خوف سے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، مگر اللہ پاک کو منظور تھا کہ میں آپ کا کلام سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کا کلام سنا اور اسے اچھا پایا، بس اپنی دعوت کا مجھے تعارف کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور قرآن حکیم کی تلاوت سنائی۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے زندگی بھر اس سے بہتر کلام نہیں سنا تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ انصاف و عدل سے بھرپور کلام مجھ تک پہنچا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر آئندہ شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے کا عہد کر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم میں معزز و محترم ہوں اور میری ساری قوم میری بات مانتی ہے۔ اب میں اپنی قوم کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے ایسی نشانی عطا فرما دیں جو دعوت حق میں میری معاون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹتے ہوئے ایک پہاڑی پر پہنچا جہاں سے میرے قبیلے کے گھر اور آبادی نظر آ رہی تھی۔ اچانک میری پیشانی پر دو آنکھوں کے درمیان مشعل کی طرح روشنی چمکنے لگی۔ میں نے دعا کی، اے اللہ یہ روشنی میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما، کیونکہ میری جاہل اور ناکارہ قوم کے لوگ اسے مرض قرار دے کر کہیں گے کہ یہ مرض طفیل کو باپ دادا کے دین کے چھوڑنے کی وجہ سے لاحق ہو گیا ہے۔ پس اللہ پاک نے میری دعا قبول فرمائی اور وہ روشنی میری چھڑی کے سرے پر آ گئی۔ قوم نے دور سے دیکھا تو یہ چھڑی ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی قندیل ہو۔ میں پہاڑ سے اترا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ میں رات کے اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے قبیلے کے درمیان اپنے گھر پہنچا۔